السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں 99 نیمز آف اللہ سیریز کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں داستان آدم علیہ السلام۔ ہم جانیں گے کیسے وہ جنت سے دنیا میں آئے اور کیسے شیطان آدم ذات کا دشمن بنا۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے اس ہستی کی جس کے آنے سے دنیا کا آغاز ہوا۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی۔ تو جانتے ہیں کہ حضرت آدم کا سفر کہاں سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے جان لیتے ہیں ابلیس یعنی شیطان کے بارے میں۔ شیطان جو ایک جن ذات تھا، اس نے اللہ کی بہت عبادت کی، یہاں تک کہ زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اللہ نے خوش ہو کر اسے اپنے فرشتوں میں شمار کر لیا اور فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اب اللہ نے حضرت آدم کو بنایا اور اپنے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے شیطان سے پوچھا، تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے تکبر سے کہا، یہ سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں آگ سے۔ یہیں سے شیطان کو تکبر یعنی گھمنڈ آ گیا اور وہ ذلیل ہو گیا۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اور میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ جو سیدھی راہ پر ہوں گے انہیں بھٹکاؤں گا اور ان میں سے تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے کہا، تو یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار، کیا کہنا مانے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہیں چلے گا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں داخل کر دیے اور طرح طرح کی نعمتیں ان کے لیے رکھی۔ تمام نعمتیں ہونے کے باوجود بھی آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ نے حوا علیہ السلام کو بنایا کہ حضرت آدم سکون حاصل کر سکے۔ اللہ نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والے میں نہ ہو جاؤ۔ اور شیطان نے قسمیں تک کھا لی، وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ پس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئی اور وہ درختوں کے پتوں کو توڑ کر اپنا سطر چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا کہ میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، آپ ہمیں نہ بخشیں گے، ہم پر رحم نہ کھائیں گے تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، اب تو زمین پر ہی تمہاری جگہ ہے اور تم کو وہیں رہنا ہے، وہیں جینا ہے اور وہیں مرنا ہے۔ میں آنے کے بعد حضرت آدم نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو رحم کھا کر معاف کر دیا اور اللہ نے حضرت آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو۔ بس یہیں سے دنیا کی شروعات ہوئی اور حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے۔ انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام دنیا میں 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ حضرت آدم کی اس سٹوری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے جب غلطی کی، اس نے معافی مانگنے کی بجائے تکبر کیا اور اللہ ہی کو اپنی گمراہی کا الزام دیا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی۔ جب تک اللہ نے معاف نہیں کیا تب تک توبہ کرتے رہے اور اپنے اللہ کو راضی کر لیا۔ تو آپ بھی اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہو اور اپنے اللہ کو منا لو۔